أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توجہ بات شروع کی جائے. بہت سے اسماء ہیں اس مخدوم کونین کے، بہت سے القاب ہیں، بہت سے خطابات ہیں. ان میں ایک لقب ہے بی بی کا، سر ابیہا. سمجھ میں آئی؟ یہ سر سے گزر گیا. ماں کا لقب ہے ام ابیہا. اب یہاں باپ کی ماں ترجمہ نہیں، باپ کی اصل، یعنی وہ رسول جو اصل کائنات ہیں بطور اس کی اصل. اور اس بیوی کا لقب ہے سر ابیہا، اپنے باپ کا راز. بالکل وہی قدر مشترک ہے جو ماں کے لقب میں تھی. رسول کائنات کی اصل، بیٹی باپ کی اصل. اور علی ندوی صاحب وہ ہے جس کے لیے رسول کہتے ہیں یا علی انت سر اللہ فی العالمین، اے علی تو تمام جہانوں میں اللہ کا راز ہے. جو کائنات میں اللہ کا راز ہے، یہ بی بی پھر اسی علی کا راز ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا کسی بیداری؟ زہر بھائی یہ بھی آج ہی کا واقعہ ہے. کچھ کتابیں بی بی پر ساتھ ہیں میرے، ایسے وقت گزارے کے لیے دیکھ رہا تھا. ایک جملے پر بھی یقین کریں پتہ نہیں کتنی دیر میں اسے دہراتا رہا، اور پھر میں نے کتاب سے شکوہ کیا کہ پہلے دن اگر تجھ پہ میں غور کرتا تو پورا عشرہ اسی جملے پر کرتا. بہرحال آج صرف اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، تشریح نہیں ہو سکے گی، سنبھال لیجئے گا اللہ. اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، عالم کی شان یہ ہے کہ آل محمد کو بلکہ اس خاندان کے ہر فرد کو ماورائے عرش دیکھے، زمان و مکان سے باہر دیکھے، حدود و قیود سے الگ دیکھے، اور پھر اعتراف کرے کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہی عالم ربانی ہوتے ہیں، وہی صاحب نظر ہوتے ہیں، اور انہی کا حق ہوتا ہے عالم کہلوانا. تو ایسے ایک عالم محمد باقر شریف رضوان اللہ علیہ گزرے ہیں تمہارے مذہب میں. ان کے جملے صحیح بے سننا ہے، لوح دل پہ لکھنا ہے، سر دھلنا ہے. وہ فرماتے کیف آصف مجدہا و ثناہا بل کیف یصف احد من خلق اللہ مقامہ الشامخ وَإِن كَانَ لَا بُدَّ مِن ذَلِكَ إِنِّي أَقُولُ عَلَى حَدِّ الْأَقَلِّ إِنَّهَا نَادُ عَلِيٍّ الْوُجُودِ.
قوت خرید ہے تو شروع کرو، ورنہ ابھی میرے اختیار میں ہے، میں بدل سکتا ہوں مجبور۔ ملک اور آ جاؤ، آگے آ جاؤ، جرمانہ تو لگ چکا ہے تم پر کل کی غیر حاضری کا۔ انی اقول علی حد العقل انہا نعود علی الوجود وہی من الحقائق الغیر المشہود۔ اس لیے کہتا ہوں نا کہ میرے بیٹھنے سے 2-3 منٹ پہلے اگر جمع ہو جایا کرو نا تو اس میں پتہ نہیں تمہیں کیا کیا ملے۔ ہاں جی، دعا کرو کہ میرا پھر موڈ واپس آ جائے۔ کا نام لینا ثواب سمجھتا ہے، جب پھر مل کے علی کے نام کا کل ایمان کا نعرہ فرماتے ہیں ان کانت سورۃ المنصوبۃ فی القرآن الیہا سلام اللہ علیہا ہی سورۃ العنکبوت ولکن مقامہا کسورۃ الجہد والاخلاص فی القرآن ہمارا ہے الی خطبت حل غراء انشات فی الشام ولم تدر معانیها وغوامض حل احلام وہی فی التوسیر من قد سور وصوئقت الطور کون مثل الصوئقت علی روس یزید وقومه العنید وقد رحب به نهج البلاغہ والصائقت منه خطبۃ الشقشقیۃ قائلۃ کیف انا یوازیک انی مجرد مجرات من لسان اللہ وانت بحمد اللہ لسان لسان اللہ۔ وہ کہتے ہیں میرے علم میں وہ اڑان کہاں، میری سوچ میں وہ پرواز کہاں، میری قلم میں وہ رسائی کہاں کہ میں بی تو بجائے خود اس کا مقام بھی بتا سکوں کہاں تک ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف میں نہیں، اور آگے زیر بھائی قلم توڑ دیا ملک اور انہوں نے فرماتے ہیں وَكَيْفَ يَصِفُ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ وہ کہتے ہیں اللہ کی پوری مخلوق میں کس کا کلیجہ ہے جو کہے میں علی کی بیٹی کا مقام بتا سکتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اب ایک فکرہ ہے اور ہاشمی اسے پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، لیکن بہرحال ہے تو اپنے مقام پہ کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عباس علی کا وہ بیٹا ہے جو بس منصب کے علاوہ صلاحیت امامت اور ولایت میں سردار صاحب جتنی ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں عباس میں بردرجہ اتم موجود تھی، وہ بھی زینب کا ظاہر جانتا ہے باطن نہیں جانتا۔ مخدومہ کا باطنی مقام نہیں جانتا۔ اب یہ میرا فکرہ ہے، باقی رکھوی طارق جاوید یہ میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، یہ کتاب میں نہیں ہے، میں نے جب غور کیا ہے تو اس بی بی کا باطنی مقام سوائے بطول کے کوئی جانتا ہی نہیں۔
بیٹی کے باطن سے باخبر نہیں ہوتا. میں تمہیں بتا چکا ہوں ظہیر بھائی والے عشرے میں اپنے حافظوں کو ٹٹولو کہ وجہ کیا تھی. علی محکوم ہے، محمد حاکم ہے. علی وسیع ہے، محمد نبی ہے. علی وزیر ہے، محمد امیر ہے. وزیر پردے کے اندر کیوں تھا؟ امیر پردے کے باہر کیوں تھا؟ چلے تو نہیں ہو، کوئی وجہ تھی نا. امیر باہر ہے، وزیر اندر ہے. یاد کرو اپنے امام باقر العلوم کا وہ فرمان جب پوچھا گیا کہ اللہ کہتا ہے میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، کس میں چھپا ہوا تھا؟ پچھلے محلے والوں ٹھیک ہو؟ پڑھ رہی ہے میری بات ہے؟ تو میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا وہ حجاب، وہ پردہ، وہ چادر، وہ آڑ جس میں وہ چھپا ہوا تھا وہ میری دادی بطول ہے. وہ ردا جس میں کبریائی چھپتی ہے، وہ حجاب، وہ پردہ جس میں وہ چھپا رہتا ہے وہ بطول ہے. پردہ تھا نا. باپ بیٹی کی تنہائی میں نہیں جاتا. اور میں نے غلام باس یہی اس بی بی کے بارے میں بھی اشارہ کیا ہے کہ صرف بطول جانتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وہ دیکھ اللہ کی خدائی میں کوئی نہیں جانتا کہ اس کا مقام شامخ کیا ہے. وہ انکان لابد من ذالک. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ بتاؤ یہ کیا ہے، تو کہتے پھر جہاں تک میرے علم کی رسائی ہے. اللہ اکبر. ایسے عالم ہو خدا کی قسم پاؤں دھو دھو کے پینے کو جی چاہتا ہے. وہ کہتے انی اقول علی حد الاقل انہا نعود علی الوجودی. وہ کہتا پھر کم سے کم بی بی کا مقام یہ ہے کہ جب نعود علی کو بدن مل جائے تو زینب بنتی ہے. یقیناً تم نے اپنی امانت رسول کرنے کا حق ادا کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں یہاں ظاہر بھائی بات ہے کہ میں نے کہا کہ اگر پہلی مجلس میں یہ میرے سامنے آتی حقیقت پورا اشرا اسی پہ ہوتا. یہ ناد علی وجودی ہے. اب ناد علی نون الف دال عین لام یہ بظاہر حرف ہیں، لیکن یہ حرف نہ بندے کی قلم سے نکلے ہیں نہ بندے کی زبان سے. درمیان میں جبریل بھی نہیں. یعنی ناد علی بظاہر قرآن نہیں، پاکیزہ اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ
روحانیت جبریل نے بھی اتنی جوش سے محبت سے مودت سے نعرہ لگائیں کہ ہماری پاک دامن مائیں پارگاہ سیدہ سلام اللہ علیہ میں سرخرو ہو جائیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے دم مست کلندہ میرا فاتح خیبہ میرا ساقی کوثر گھر پہ ملیں گے شام چلیں گے بڑھ کے پئیں گے سیدہ کے نام نعرہ لیکن اس بات پہ آج بی بی کا شکریہ کہ ہم آپ کے عہد میں جی رہے ہیں. ہم آپ کے عہد میں یہ مولا کا شکر ہے. علی نے قرینہ دیکھا ہے بتے ناد علی میں وہ قرینہ دیکھا رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا اور جب کبھی مشکل میں نے پڑی ناد علی تو پھر میں مانگ لوں گا خود اب سمجھ میں آ گئی بات. علی کی یہ بیٹی ناد علی وجودی ہے. میں ظہیر بھائی کمر دے دی ایک اور رنگ میں ہاشمی جملہ کہنا چاہتا ہوں. بھائی یوں ہے جب ناد علی محمد کی زبان پہ ہو تو ناد علی لفظی ہوتی ہے. جب علی کا راز بن جائے اور آگے کہتے ہیں حالانکہ دیکھو جی وجود بعض جگہ طارق جواب ایسی آتی ہیں جہاں کفر و ایمان کی سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر تم جیسوں سے ڈر بھی جاتا ہوں. ہاں جی نہیں مجھے تو الحمدللہ اپنا کوئی خوف نہیں, نہ میرا دل دھڑکتا ہے نہ میں انہیں خدا مانتا ہوں, بلکہ میرا تو نشہ مودت بڑھتا جاتا ہے جب تیرے بندے ایسے ہیں. یعنی اچھا یوں سمجھو جب ہم علی کے فضائل پہ اولاد علی کے فضائل پہ یوں جھومتے ہیں, علی اس کے فضائل پر کیا جھومتا ہوگا. پچھلے محلے والوں تھکے ہوتے نہیں کھڑے ہوئے ٹھیک کھڑے ہو, باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں جی. علی کی شریکت حسین بیٹی ناد علی وجودی ہے, حالانکہ رکھتی وجود ہے. بس ایک اشارہ دوں گا, لیکن آگے کہتے ہیں ہی من الحقائق الغیر المشہودی, لیکن اس کا تعلق ان حقیقتوں سے ہے جو نظر نہیں آتے. نہیں آتی نظر, اور میں ممبر سے ڈنگے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اسے, قید کرنے والوں نے بھی نہیں دیکھا. جی جی علامہ کاشف الغطاء کے جملے اور کیا پیارے جملے ہیں. ہاں اور پہلے انہوں نے کچھ اور کہا تھا, پھر خواب میں رہنمائی بھی ہوئی, ڈانٹ بھی پڑی, تو پھر انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ ہے کالشمس ترد بشعاعہا ابصار الناظرین. وہ کہتے ہیں علی کی بیٹی کی مثال اس سورج کی ہے جو اپنی شعاعوں کا چابک مار کے نظروں کو زمین چاٹنے کو مجبور کرتا ہے. کوئی سورج کو دیکھنا چاہے
بھیا آنکھ اٹھی نہیں، شعاؤں کا کوڑا پڑا نہیں ہے، اور پھر سورج اپنی شعاؤں کے تازیانے سے نگاہوں سے جبرن سجدہ کرا لیتا ہے۔ جی بالکل، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سعید بھائی نے اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ اس وقت میں جنہوں نے نظر اٹھانے کی گستاخی کی تھی ان کی نسلوں میں آج بھی اندھے پیدا ہوتے ہیں۔ جی، اور اگر کوئی جاہل یہ کہے، نصیر شاہ، اگر کوئی جاہل باز یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وجود بھی ہے بی بی کا اور پھر دکھائی نہ دے، جوتا اتار کے اس جاہل کے منہ پہ مار کے کہنا جیسے اللہ کا وجود بھی ہے۔ اللہ ہے نا اللہ کا وجود، لیکن کسی نے دیکھا؟ بس اسی طرح سے بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سر اٹھانا، اور یہ بھی ظہیر بھائی کے اشارے کی باتیں میں نے بتایا تھا کہ رسول کے نام کی صورت بھیجی قرآن میں، باقی سرداروں کے نام کی صورتیں نہیں، اس میں بڑی علتیں ہیں، بڑی مصلحت ہیں۔ پھر اللہ نے یہ کیا کہ جس معصوم سے نقوی صاحب ملک اور جو صورت منسوخ کی، جتنے اس کے نام کے عدد تھے اس صورت کی آیتیں اتنی بھیجیں۔ اب میاں مظہر صاحب ایسا ہے کہ علی کے نام کے عدد 110 ہیں، سورہ کہف کی آیتیں 110 ہیں، یہ علی کے نام کی صورت ہے، اور یہی وجہ تھی کہ نیزے پہ حسین نے جب بھی تلاوت کی سورہ کہف پڑھی۔ جب بھی پڑھی سورہ کہف پڑھی، کیوں؟ سورہ کہف تو سورہ علی ہے، سورہ اپنے نام کی صورت پڑھ لیتے، اپنی عدد والی یا اپنی نسبت والی، کیوں؟ جب بھی پڑھی سورہ کہف۔ چیلنج ہے میرا، کائنات عالم کی ہر عالم تک لے جاؤ، کوئی مائیکل رد پیش کرے سردار صاحب، جب بھی پڑھی حسین نے سورہ کہف، دوسری صورت آتی نہیں تھی، نہیں سورہ کہف ہے علی کی صورت۔ ہم جیسے بے علموں کو حسین بتا رہا تھا جب میرا گزارا علی کی ولایت کے بغیر نہیں تمہارا۔ اسی طرح بڑی بی بی کے نام پاک کے عدد 135 ہیں، اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں 135 ہیں۔ تیرے مولا حسن کے نام کے عدد 118 ہیں، سورہ مومنون کی آیتیں 118 ہیں۔ کربلا والے کے نام کے عدد 128 ہیں، سورہ نحل کی آیتیں 128 ہیں۔ اور جس بی بی کا اشرا میں پڑھ رہا ہوں
اس کے نام کی عدد 69 ہیں اور سورہ عنکبوت کی آیتیں بھی 69 ہیں. صحیح بھائی؟ ہر معصوم کے ظاہر بھائی عددوں کے مطابق آیتیں بھیجیں. ایک جگہ قانون بدلا، ہر معصوم کے نام کے عدد شفیق زیدی ملحوظ رکھے. جب علمدار کی باری آئی تو نام کے عدد نہیں، پھر زندگی کے عباس کے جتنے سال تھے. چونتیس سال زندگی ہے اور سورہ لقمان کی آیتیں 34 ہیں. جیسے لقمان کے بارے میں آج تک شک ہے نبی ہے یا نہیں. اللہ جو خود مدد کو آئے گا سمجھو نا. اور اس میں بھی خان صاحب راز ہے ایک کہ یہاں زندگی کے سال کیوں لیے، چونکہ خدا جانتا تھا عباس کی عصمت پہ شک ہوگا، بلکہ شیعوں میں ایسے بدبخت شیعہ پیدا ہو جائیں گے جو عباس کی سیادت پہ شک کریں گے. اس لیے زندگی کے سالوں کے مطابق آیتیں بھیجیں تاکہ زمانہ سمجھ جائے اس کی زندگی کا ہر سانس قرآن ہے. اللہ اچھا اگر قوت خرید ہے تو ایک اور تحفہ دیتا جاؤں. یہ تو میں بتا چکا ہوں نا، الف لام میم، یعنی عددی تفسیر میں 71 شہیدوں کی طرف اشارہ ہے. 72واں حسین، 71 قربانیاں، الف کا عدد 1، لام کے 30، میم کے 40، 71. یعنی حسین کا واقعہ قرآن میں جب بھی بیان ہوتا ہے اشارے میں الف لام میم سے. اب بی بی کے نام کی صورت ہے عنکبوت، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الف لام میم سے. عباس کے نام والی صورت بھی شروع ہوتی ہے الف لام میم سے. درخت کے پیچھے والا محلہ ذرا سست لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں درخت کے پیچھے تو کوئی نہیں چھپا ہوا نا، ہیں 2-3 بندے چھپے ہوئے ہیں. اگر عشرے میں یہ کٹوا دینا تاکہ یہ جو 3 چھپے ہوئے ہیں یہ بھی مجھے نظر آتے رہا کریں. دیکھو نا، اسی لیے تو غدیر خم رسول نے اتنا سا پودا بھی تھا تو کہا اکھیڑ دو. گواہی دیتا ہوا دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول کے حق دا امام نعرے کیوں اتنا سا پودا کیا ہوتا ہے؟ لیکن رسول نے یہی فرمایا کم مو اکھاڑ دو. کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ جب ہاتھ بلند ہوا تھا تو میں جھاڑی کے پیچھے تھا. ہاں جیتے رہو تو وہ آخری مومن تک دونوں بازو بلند کر کے کہ جس کا مولا علی نے ہاتھ عطا کیے ہیں نعرہ حیدریہ.
ارادے. ہاں وہ فرماتے ہیں گو کے. اور آج میں نے کہا نا کہ کتنی بار میں آج ہی، حالانکہ کتاب پتہ نہیں کب کی ہے میرے سامنے، یہاں سے ظہیر بھائی پتہ چلتا ہے کہ وہ خاندان جب جو پڑھوانا چاہتا ہے، یعنی کئی بار کی پڑھی ہوئی کتاب اسی صفحے سے کئی دفعہ میں گزرا ہوں، لیکن آج جیسے نظریں وہیں جکڑی گئیں، یعنی کوئی آج وقت تھا اور میں نشہ لیتا رہا ہوں. اور ایک دو انعام مجھ پر بھی ہوئے وہیں، ان میں سے کسی میں آپ کو بھی شریک کرتا ہوں. نہیں تو نہ سے فرمایا گو کے بی بی سے منسوب جو صورت ہے وہ سورہ عنکبوت ہے. وَلَٰكِن مَقَامُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ كَسُورَةِ الْجَهْدِ وَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ. وہ فرماتے بی بی کا ایک مقام اور بھی ہے قرآن میں، بالکل وہی جو سورہ جہد کا ہے اور سورہ اخلاص کا ہے. سورہ جہد کون سی ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اور سورہ اخلاص جانتے ہی ہو، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. آگے انہوں نے شرح نہیں لکھی، بے شک ابھی آگے میں جس کے بعد دیکھ لینا، انہوں نے آگے نہیں کی. یہ پھر الہام کی طرح حقیقت میرے دماغ پہ نازل ہوئی. علامہ باقر شریف نے بی بی کو سورہ جہد اور سورہ اخلاص کی مطلب یوں جیسے بلب. جعفر نقوی 1.5 جرمانہ تم پہ بھی ہے. ہاں 2 نہیں 1.5. بالکل روشنی کی طرح جیسے بجلی چمکی. آؤ جانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ پہلے جان لو. شریعت نے بس یہ پابندی لگائی ہے نقوی صاحب کہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے ہر رکعت میں، بعد کی سورت کا تمہیں اختیار، جو چاہو پڑھ لو. لیکن ایک جگہ ظہیر بھائی پابندی ہے سعید بھائی، نماز فجر کی جو سنتی نماز ہے اس میں تمہارے رسول نے کہا ہے کہ اس میں ایک پابندی ہے. کیا کہ نماز فجر کی سنت کی جو 2 رکعت ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھو، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھو. نہیں پتا؟ چلو نہیں پتا تھا تو آج تو چل گیا نا. یہ پابندی ہے، یہ پابندی ہے کہ جو صبح کی نماز ہے اس کی سنت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص. ایک دوسرا مسئلہ، میری بات پہ بھروسہ نہیں، کل کسی فقیہ سے پوچھ کے آنا کہ تمام فقہا نے یہ لکھا یا نہیں، تمام نے، کہ سورہ الحمد کے بعد اگر نمازی نے کوئی سورت شروع کی 1/3 سے اگر کم پڑھا تھا اور پھر خیال ہے کہ یار فلاں پڑھنی چاہیے، تو شریعت کہتی اختیار ہے، اسے چھوڑ دے دوسری پڑھ لے، بشرطے کہ اگر 1/3 سے کم پڑھی تھی. لیکن تمام فقہا لکھتے ہیں کہ سورہ کافرون اور سورہ توحید میں سے ان کا ایک لفظ بھی پڑھ دیا تو پھر بدل نہیں سکتے. اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ جو مقام کلمہ توحید کا ہے، لا الہ الا اللہ کا، وہی ان دونوں صورتوں کا ہے. سورہ کافرون لا الہ ہے، کوئی نہیں اللہ، یعنی لا الہ جھوٹے خداؤں پہ تبرہ ہے. وہ دریچہ کھولو میں آ کے لفظ رکھوں. ہاں ورنہ میں نے تو صرف بھیجنے ہیں، وصول تو تم خود کرو گے. لا الہ الا نہیں ہے کوئی اللہ، یعنی جھوٹے خداؤں سے تبرہ کیا. الا اللہ
یہاں سچے خدا سے تولا کیا. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. او کافرو، جس کی عبادت تم کرتے ہو میں نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے. پلے پڑ رہی ہے، بات سر سے گزر گئی ہے. تو یہ جھوٹوں پہ تبرہ ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، سچے سے تولا ہے. وہ کہتے ہیں علی کی بیٹی کا مقام یہی ہے. تولا ہے، حسین کے دشمنوں پر تبرہ ہے. اللہ جی، حالانکہ یہ کلمہ پڑھتے وقت ہے. جب تک تبرہ اور تولا نہ ہو کافر مسلمان نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے؟ ٹھیک ہو؟ جاؤں؟ آگے انہوں نے ظہیر بھائی دلیل بھی دی ہے. عالم ربانی کی یہ شان تو نہیں بس بات کہہ دے. کہتے ہیں اما رأیت الی خطبتها الغر التي انشات فی الشام ظلت فی معونیها وغوامدها الاحلام. وہ کہتے ہیں تم نے علی کی بیٹی کا وہ خطبہ غور سے نہیں دیکھا؟ جو شام میں انشاء کیا علی کی بیٹی نے. آج تک عقلیں جس کے معانی سمجھنے سے قاصر ہیں. ارے نہیں، سر اٹھانا کتابیں پڑھ لینا، ورنہ میرے پاس آ جانا. 3-4 کتابیں آج بھی دکھا سکوں گا. خطبے کے آغاز میں ہی بی بی نے سردار سے آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی. لاؤ تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. یہ آیت پڑھی آغاز میں ہی. اللہ کہتے ہیں کافروں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تو اس میں ان کی بہتری ہے. چلے گئے ہو؟ کافروں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں خیر لانفسہم، ان کے لیے کوئی خیر ہے. نما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو اس لیے مہلت دیے چلے جا رہے ہیں کہ باقی کے گناہ بھی کر لیں.
غور کیا؟ غور کیا؟ غور کیا؟ نہیں، بی بی نے یہ خطبہ پڑھا کہاں؟ اس بدبخت کے سامنے جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھتا ہے، جو ایک وقت میں اپنے دربار میں ادھر سے بھی اذان دلوا رہا ہے، ادھر سے بھی اذان دلوا رہا ہے، ادھر سے بھی. نہیں سمجھ میں آئی؟ اب نہیں، میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں، چلا جاؤں میں، ضائع ہو رہی ہے محنت. کیا یزید کے دربار میں ہر کونے سے مؤذن نہیں اٹھے تھے؟ آج تک بھی یہی ہوتا ہے. کب اٹھے تھے؟ جب علی کا بیٹا علی تیرا امام زین العابدین خطبہ دے رہا تھا، اذانیں دلوائی گئی. 1400 سال پہلے فیصلہ ہو گیا کہ ان کے فضائل اذانوں کے ذریعے روکنا سنت یزید ہے. بچے ہوئے ابھی لعنت کے ہار باقی ذلیل لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے بچے ہوئے ابھی لعنت کے ہار باقی ہیں. ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا. یزید مر گیا، کچھ رشتہ دار باقی ہیں. تمہاری بنگلوں میں ہے بھی وہی ہے. وہاں اس دربار یعنی جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھ رہا ہے، جہاں اذانیں بھی ہو رہی ہیں، جہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اور علی کی بیٹی کہہ رہی ہے لا تحسب الذین کفروا، کافروں کو خوش نہیں ہونا چاہیے. علی کی بیٹی نے دربار یزید میں فتویٰ دے دیا شبیر کا دشمن نمازی بھی ہو تو کافر ہے.
سمجھ میں آ گئی بات؟ فتویٰ تھا علی کی بیٹی کا. یہ تبرہ کیا ہے علی کی بیٹی نے. جی یہ تبرہ ہے علی کی بیٹی کا ہر دشمن شبیر پر. اور یہی اسی دربار میں کہا کر کوشش انی ارہا ذکرہ بی عبداللہ معمورت میں فی الارض والسماء، میں زمین سے آسمان تک دیکھ رہی ہوں میرے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ کیا کہنے کاٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی کاغذ قریب الدل ہے اسی دن صبر کر جنت تو ہے جاگیر ارادے یہ کہہ کر بی بی نے تبرہ کیا دشمن شبیر پر. اور جب یہ کہا میں دیکھ رہی ہوں، زمین پر بھی ذکر ہو رہا ہے حسین کا، آسمانوں میں بھی ذکر ہو. یہ بی بی نے تولا کیا حسینیوں سے. اور غضنفر کو کسی مائی کے لال کا ڈر نہیں. عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر بی بی نے تمہیں بھی یہ ذکر سنتے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. سلمان نصرت حسینی کی ہے، آج بھی تمنا رکھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. بے شک یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. قبلہ کہا بسم اللہ. اور جن پہ علی کی بیٹی کی نظر پڑی ہو، ما سواکم بمالکم ملا زینب فضل علینا الامیم واہمانا من السقام شفا. اے مسلمانوں جنہیں تم پتھر مارتے ہو، یہ آل محمد ہیں. میرے لیے یہ ہستی معبودہ کل ہے. زینب فضل علینا الامیم. اور جس ہستی کے ذات فضل اور برکت میں یہ مومن چلتا ہے وہ یہی ہے. اور حمانہ من السقام شفا. ایک نگاہ مجھ پہ اس ہستی کی ہو گئی تو آلے مجھ پر نہیں حمانہ ہم سب پر. جمع کا صیغہ ہے ہم پر. اللہ متحیر ہو جائے میری شفاعت سے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں
میں راضی ہوں تم سے. ہاں بس دو فکریں اور سن لو. اور ہاں یہ بھی عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں, تمہارے زمانے کے امام کا کہا ہوا جملہ ہے کہ آسمانوں پہ فرشتے جب بھی مجلس کرتے ہیں خطبہ میری پھپھی کا پڑھا جاتا ہے. وہ کہتے بی بی کے خطبے کی طرف دیکھو, اس میں بیک وقت حیا کسور و صاعقۃ الطور, اس خطبے میں اسرافیل کی سور کا اثر بھی ہے. اور اس میں صاعقہ طور کا اثر بھی ہے. جملہ وہ ہے میں شاید آپ مجھے بدگمان سمجھیں یا کچھ اور, میں نہیں رکھتا سب پر امید کہ وہ جملہ برداشت ہوگا, پر میرا تو ایمان ہے ہی. ہاں لہذا میرا ایمان سمجھ کے سن لینا کہ اس علامہ موصوف کے ساتھ میں متفق ہوں. ہاں آپ سن لیں. ہاں جو انشاءاللہ اللہ کرے گا ایسے ہوگا کہ ہر بندہ خریدار ہوگا. سور کا کام کیا ہے؟ اسرائیل سور پھونکے گا, مرے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے. پہلے سور میں مر جائیں گے, دوسرے میں کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں سور کا اثر بھی ہے اس خطبے میں. اور صاعقہ طور میں کیا ہوا تھا؟ جو بشر تھے جل گئے, پہاڑ کا سرما بن گیا. اور جو حجت تھا وہ بے ہوش ہو گیا. یہی اثر ہے اس خطبے میں. یزید اور یزیدیوں کو ایسا مٹایا کہ نشان تک نہ رہا. وَأَحْيَتْ قَلْبَ الْإِيمَانِ, اور فرماتے ایمان کے دل کو زندگی دی علی کی بیٹی نے. یہ خطبہ پڑھ کر توجہ فرماتے ہیں جب سے علی کی بیٹی نے یہ خطبہ دیا, طور پہ موسیٰ بے خود تھا. اب کہنے لگا ہوں میں, یاری تیری ذات سے ہزار معافی, لا تعداد تعظیمی سجدے تیری دہلیز عظمت پر. تیری بیٹی کی فضیلت کی بات ہے, چھپائے چھپ نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں صاعقہ طور نے موسیٰ کو بے ہوش کیا تھا, اور علی کی بیٹی کے اس خطبے کے بعد آج تک نہج البلاغہ دم بخود ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہج البلاغہ دم بخود ہے. دیکھو خطبہ شکشکیہ پڑھو نہج البلاغہ میں, وہ بھی تبرہ ہے. ابن عباس جیسا حبر الامت کہتا ہے مجھے ساری زندگی افسوس رہا کہ علی کا وہ خطبہ ادھورا رہ گیا, لیکن علی کی بیٹی کے خطبے کو کوئی ادھورا نہ کر سکا. جاگنا جاگنا, بس میری بات ختم ہونے چلی ہے, سر اٹھاؤ یہاں لکھنا. وہ کہتے ہیں آج تک نہج البلاغہ دم بخود ہے, بے خودی میں ہے, عالم مدہوشی میں ہے. اور بار بار زینب کے روضے پہ جا کے نہج البلاغہ یہی کہتی ہے میں تیری برابری کیسے کروں, میں علی کی زبان سے نکلی, تو خود علی کی زبان ہے. اللہ جی آمین برباد ہو آمین. دربار میں خطبہ جو پڑا ہے
بی نے دربار میں خطبہ جو پڑھا ہے الفاظ ملائکہ وہاں توڑ رہے تھے. بی بی نے خطبہ جو دربار میں پڑھا ہے الفاظ ملائکہ وہاں توڑ رہے تھے. اور بی بی کا خطبہ سن کے ہر شامی یہ سمجھا زینب نہیں آج علی بول رہے ہیں. لیکن غلام باز فرشتوں کے پاس وہ ترازو نہیں ہے کہ جس میں وہ میری مخدومہ کا خطبہ تول سکے. ہاں شاد بات بس اس خطبے کو اگر تول سکتا ہے کوئی زمانے میں تو وہ علی ہے. اور تمہیں راز کی پہلے دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. میری آقا دادی پاک مختومہ سیدہ ثانیہ زہرا کی خوشنودی کے لیے مل کے نعرہ اور یہ بھی تحفہ سمجھ کے لے جانا آخری لمحے میں جب تمہارے 12ویں کا امام کا ظہور ہوگا مسجد کوفہ میں پہلی مجلس کریں گے اور وہاں اسی خطبے کی شرح پیش کریں گے. ہاں پھر اس دن ملک اور نقوی صاحب سننا جب لسان اللہ کی بیٹی کے خطبے کی شرح خود لسان اللہ کرے گی. ابھی تو غضنفر سے سن کے ششدر ہو جاتے ہو جب بقیت اللہ نے بتایا کہ اس نے کہا کیا ہے اور ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف تائید میں سجدے کرے گا اس وقت حقیقتوں کا پتہ چلے گا. ہاں اور خدا واحد کی قسم ہم دیکھیں یعنی جتنا جس حجت کا مقام ہے. اب دیکھو بظاہر نبی ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں شفیق زیدی آرے میں چیرا گیا زندہ جلایا گیا لیکن تیرا رسول کہتے ہیں ماؤزی یا نبیون بمثل ماؤزی تو کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں ملی جتنی مجھے. اس کی وجہ کیا ہے مقام دیکھو پہ کی کر کے درخت کو کلہاڑا بھی مار دو تو اسے تکلیف نہیں ہوتی. گلاب کے پھول پہ تھوڑا سا نشتر بھی چلا دو تو پتیاں بکھر جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کیا نہیں؟ ہاں اور پڑھ لو کتابیں. خطبہ جب بی بی نے دیا ہے نا تو یزید ملعون نے غصے سے لال بھبو کا ہو کے کہا بس بس علی کی بیٹی بہت بے عزت کر لیا تم نے مجھے. میری بے عزتی ہے جو کربلا سے شام تک نہیں روئی تھی دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا. یزید ملعون حیران ہو کے کہتا ہے میں نے کہا کیا ہے میں نے یہی کہا ہے نا کہ میری بے عزتی کی تو دھاڑے مار کے رو رہی ہے. علی کی بیٹی نے رو کے کہا مجھ جیسی تجھ جیسے سے بولے بے عزتی میری ہو رہی ہے یا تیری. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی اسی لیے تو علی کی بیٹی نے کتابیں پڑھ کے دیکھو جب رہا ہو کے آئی تھی کہیں نہیں ملتا. نجف بھی گئی ہے رہائی کے بعد نجف بھی آئی ہے. بابا کی تربت پہ کوئی شکایت نہیں کوئی شکوہ نہیں. 3 دن یا 9 دن کربلا رہی ہے حسین سے کوئی شکایت نہیں. مدینہ نانا کی قبر پہ آئی ہے کوئی شکایت نہیں. میں پوری عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں. بھائی حسن کی مزار پہ آئی کوئی شکایت نہیں. عزاداروں پتہ نہیں وجہ کیا تھی جو ہی ماں کی قبر پہ نظر علی کی بیٹی کے ضابط کے بندھن ٹوٹ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دور سے نوحہ پڑھنا شروع کیا علی کی بیٹی نے. اب فاطمہ مالکی
वला की रातों मिम्मा कद लकीना। अम्मा तू भी कहती थी कि मेरे मसाइब दिनों पे आते तो रातों में बदल जाते। उठ ज़ैनब के दुख सन। अम्मा तूने मेरे मुकाबले में एक रत्ती मसाइब नहीं देखे। अम्मा तूने सादा दरबार देखा। अम्मा तेरे दरबार में शराबें नहीं बांटी गई। अम्मा तुझे बागी की बहन नहीं कहा गया। अम्मा तुझ पे आग के शोले नहीं बरसाए गए। अल्लाह मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। समझ में आ गया तो जिंदगी के हर मोड़ पर रोगे। अगला नोहे कम शेर पड़ा, फरमाया अब फातिमो लौ रायते ना सहारा वमन सोर लयाली कद अमीना। अम्मा, मेरी दुखिया माँ, करबला से शाम तक तेरे हुसैन के कातिलों ने मुझे इतना जगाया, इतना जगाया कि मेरी बीनाई कमजोर हो गई। अम्मा मेरे सामने सज्जाद गुजर जाए मैं पहचान नहीं सकती। मेरे सामने बाकर खड़ा रहे मैं पहचान नहीं सकती। तेरा हुसैन बचाते बचाते ज़ैनब पहचान से आगे निकल गई। मातम हुसैन।